قلب کے گرد نفاق و کفر و شرک کی باتوں کا ایک احاطہ ہوتا ہے، ورنہ دل بہت بلند چیز ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا، دل بہت بلند مقام ہے وجود انسانی میں. تو دل میں تو یقین رہتا ہے، دل میں منکشف ہوتا ہے، دل پر تجلی حق ہوتی ہے، دل میں نورانیت ہوتی ہے، اس کو ڈھانپتے ہیں کفر سے، شرک سے، نفاق سے. تو آج بھی جتنے مفسرین منحرف ہیں، وہ مفسرین کہتے ہیں ابتر سے مراد صرف یہ تھوڑی ہے کہ جس کی نسل منقطع ہو. ابتر تو اسے بھی کہتے ہیں جو حقیر ہو، ذلیل ہو، نعوذ باللہ، اور جو اپنے کسی بھی کام میں نتیجے تک نہ پہنچے، بے نتیجہ رہ جائے، بے ثمر رہ جائے، اسے ابتر کہتے ہیں. تو اس کا گویا براہ راست تعلق یعنی حقیقت اولیہ لغویہ کے اعتبار سے ابتر کا تعلق خاص اس شخص سے نہیں ہے جس کی نسل منقطع ہو گئی ہو. تو دیکھیے انہوں نے اس ایک کلمے کو جو اصل لغوی کے اعتبار سے، استعمال عرب کے اعتبار سے، نحوہ استعمال قرآنی کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے ایک لفظ فصیح تھا، واضح الدلالہ، اسے غریب بنا لیا. اب ظاہر ہے کہ جب کہیں گے کہ ابتر سے تو مراد یہ ہے کہ جو اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو. بصیر عطا کیا ہم نے، قرآن عطا کیا ہم نے، آپ کو اتنی بڑی وفادار امت عطا کر دی، ایسے ہم نے وفادار اصحاب کثرت سے آپ کو عطا کر دیے. تو گویا کوثر سے مراد کثرت اصحاب. اور فرمایا ایک لفظ ابتر کو غریب القرآن میں شامل کرنے کی یہ ناپاک کوشش صرف اس لیے ہے کہ معنی کوثر جو ہے مشتبہ ہو جائے. اب سورہ کوثر کی تفسیر جب انسان کرے گا تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی یا نہیں؟ اگر مفصل علمی تفسیر ہو تو بحث کرنی پڑے گی، اور لفظ ابتر تک پر بحث کرنی پڑے گی تاکہ ابتر کو ابتر ثابت کیا جائے. تو یہ علم غریب القرآن بھی وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں ہماری آپ کی ذمہ داری بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ یقین رکھیں کہ اور جیسے اس میں ایک چیز اور ذہن میں آ گئی تو عرض کروں، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اور ذہن شریر انسانی یا ذہن انسان ہائے شریر و شریر جب تک یہ قرآن سے دور ہوتا جائے گا، نہ جانے قرآن کے کتنے فصیح الفاظ غریب ہوتے جائیں گے، اور محنت بڑھتی چلی جائے گی ہمارے حفاظ کی، علماء کی، مشتغلین علوم قرآن کی. ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی کہ قرآن کو غریب ہونے نہ دیں، الفاظ قرآن کو غریب ہونے نہ دیں، تراکیب قرآن کو غریب ہونے نہ دیں. بہرحال اب یہاں تک جب بات آ گئی، آج دن بھر میں تقریباً اچھے خاصے بخار میں مبتلا تھا، اور یہ میں مزاحاً کہتا ہوں لیکن وہ شاید حقیقت ہے کہ میں تو بس آگے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہوں، تقریر تو کوئی اور صاحب کرتے ہیں. تو بہرحال مجھے معاف فرمائیے گا آپ حضرات، جو کچھ اس وقت عرض کر رہا ہوں اسے قبول فرما لیجئے. ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد والا. تو اس سورہ مبارکہ میں لفظ کوثر غریب کی فہرست میں اس لیے آیا کہ اسے معنوی عظمت بخشی حق سبحانہ و تعالی. لفظ انحر یہ بھی بلند ہوا اور غریب کے فہرست میں اس لیے شامل ہو گیا کہ اسے بلندی بخشی حق سبحانہ و تعالی. لفظ صلاۃ خود بھی کسی حد تک غریب القرآن میں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ایک بڑی طویل بحث ہے، جہاں پر ہے محکم وہ ہے محکم، ورنہ ظاہر بہت سی بحثیں ہیں کہ لفظ صلاۃ جو ہے اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ دعا. تو پھر دعا اور صلاۃ کیا مترادف الفاظ ہیں؟ نہیں، بالکل مترادف نہیں ہے. یہ تو اس فقیر کا